ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے تو آپ نے کہا اوجب طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئے۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، وہ سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا، اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود، ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر اترے۔ یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا۔ کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے۔ احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی۔ خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ دوسرا علم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروان زندگی کدھر جا رہا ہے۔ یہ علم اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی، اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا، وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں۔ وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا۔ جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا، اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دے، ایک تجلی، ایک تو عرش سے لے کر 7 زمینیں جل کے راکھ ہو جائیں گی، 7 آسمان، لوح محفوظ، کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آبی اور خاکی اور ناری اور نوری، میرے رب کے نور کی قسم ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا۔ وَاعْلَمُوا، بھائیو یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو۔ ضرب تقسیم کے علم میں موت آ گئی تو ہلاک ہو گئے۔ وہ کیا دھن دولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگ چپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے، یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو۔ الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں، حقائق کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے،
کتابوں سے الفاظ معلوم ہو، کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے، لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے؟ کتاب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے، ورنہ اصل ضائع ہو گیا۔ دیکھو نا، عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی، الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، الفاظ کا سیکھنا، حقائق کا سیکھنا یہ ایک مستقل محنت ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کا سیکھو، سیکھو، کیا سیکھو؟ کہ دنیا دھوکہ ہے، کہ یہ سیکھو کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ فریب ہے، سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ برسوں رولائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی، یہ ایک پھیرا تو تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جا لگائے گی، یہ چند جھلک تمہیں دکھائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گی۔ اس پر ایمان نہ بیچو، اس پر تقوی نہ بیچو، اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو۔ دیکھتے نہیں ہو روزانہ قتل 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 قتل، زمین پر قتل، گاڑی چھین لی قتل، پیسے چھین لیے قتل، بندے اٹھا لیے قتل۔ ہائے ہائے، یہ درندے، یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے؟ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غدار ہے، مکار ہے، چند روزہ ہے، اصل پناہ ہے۔ یہاں کا رونا اصل، یہاں کی ہنسی عارضی، یہاں کی موت اصل اور زندگی عارضی۔ سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے، 6 گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے۔ پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے، شام کو مرجھاتا ہے، چمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اور درخت بہار میں بڑی اپنے آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاں میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیشے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ چند دن گزرے، چند شامیں گزری، چند صبحیں گزری، چہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑی بحرانی کے ساتھ تانا بانا بنتے شکل کو ایسا خوفناک کر دیا کہ اب اپنی شکل دیکھتی ہے اور کہتی میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو ہی ہے۔ اپنی شکل دیکھتا ہے، کہتا میں تو نہیں، تو ہی ہے ظالم، تیری جوانی کو بڑھاپا نگل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی، پھر قبر تجھے کھائے گی، پھر گرمی تجھے پگھلائے گی، زمین کروٹ بدلے گی، پھر تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا۔ تیرا اول بھی فنا، تیرا آخر بھی فنا، اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ لوگ دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے، اس کے لیے ایمان اس کے سودے کر دیے، اس کے لیے ضمیر بیچ دیے۔ قتل و غارت کے بعدات پڑھو، انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و ستم سے، بھری پڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر 7 آسمان کے فرشتے انسان جنات کٹھے ہو جائیں۔ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر 7 آسمان کے فرشتے، سارے جن سارے انسان کٹھے ہو جائیں
تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہاں تو ایویں لوگ قتل کر رہے ہیں۔ جاؤ سیکھو، کیا سیکھو؟ انما الحیات الدنیا لعب، دھوکا، کھیل، لہو، تماشا، زینت و تفاخر، ایسے ہی 4 دن کی شوشا ہے، پھر سب فنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا، ہر ایک لے کے کیا کانا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، سنسان ویران قبرستان دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن نہ دیکھو، گانے والیوں کی سر پر دھوکہ نہ کھاؤ، گھنگرو کی چھنکار پر ایمان نہ بیچو، شراب اور زنا کی محفلوں سے دور ہو کر جاؤ ویرانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پگھلا دیا اور انہیں مٹی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے۔ میرے بھائیو جاؤ جاؤ، سارا عبرت کے لیے ہڑپے جاؤ، موہنجو داڑو جاؤ، ٹیکس لا جاؤ، ان تہذیبوں کو دیکھو جن کے آج کھنڈر تو ہیں، کھنڈر ہیں، اور وہ ہٹو بچوں کے شور والے کہاں چلے گئے، بادشاہ کہاں چلے گئے، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے بدبخت موت پر چپ کر کے زیر زمین چلے گئے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان، نہ آج اس کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، نہ ہلاکو کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، ان کے نشان مٹ گئے۔ چنگیز خان کا شہر 7ویں صدی کا سب سے حسین شہر بنا، سب سے بڑا شہر بنا، وہ صرف 110 سال اپنی زندگی پایا، اور 110 سال کے بعد چین کے حملہ آور اٹھے اور نے چنگیز خان کے شہر کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ بدبخت اوروں کے شہر مٹاتا گیا۔ اور آج وہاں منگولیا کے قریب صحرا میں ایک کھلا میدان ہے، وہاں ایک پتھر کا چبوترا ہے، اس پر ایک کچھوا ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے، جو صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کبھی یہاں دنیا کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم خونخوار انسان کا راج تھا۔ آج وہ بدبخت بھی مٹا، آثار بھی مٹے، اس کے نشان بھی مٹ گئے، کوئی ایک دیوار تو کھڑی ہوتی، سب مٹا دیا۔ ایک جھٹکے سے اللہ نے لاکھوں کو زیر زمین پہنچا دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ آدم، مالک آدم، خالق آدم، قادر آدم، قدیر آدم، مہیمن آدم، شہنشاہ آدم، ساری ملکوت اس کی غلام ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، ایمان نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، عزت نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ضمیر نہ بیچ، یہ دھوکہ ہے، ڈنڈی نہ مار، یہ دھوکہ ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ دھوکے کا جہان ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم نہ کر، ہاتھوں کو خون سے رنگین نہ کر، مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلموں سے لوگوں نے آل رسول ذبح کر دی، میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ کیا جب انسان درندہ بنتا ہے، جب بگڑتا ہے، مجھے کئی دفعہ خیال آتا
اللہ اکبر، سامنے ابن الرسول کھڑا ہو اور اس کے معصوم بچے ہوں اور ان پر تیر چلائے جا رہے ہوں اور ان کے سینے کے پار نیزے ہو رہے ہوں۔ وہ کیا بدبخت تھا جس نے حسین کا سر کاٹا۔ دھرتی عجب جہان ہے۔ وہ کون بدبخت تھا جس نے نیزے پہ سر چڑھایا، اور وہ کون بدبخت تھا جس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری؟ وہ کون بدبخت تھا جس کے دربار میں وہ سر پہنچایا گیا؟ جب انسان دنیا کو زندگی سمجھ لیتا ہے پھر وہ آل رسول بھی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جو کائنات کا جوہر، جو کائنات کا خلاصہ، جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، پانی کی طرح لوگوں نے بہا دیا کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک اسی دم پہنچ سکے۔